الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. پیارے بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا. جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے تمام مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: یا ایھا النبی، کہ اے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو، اپنے حجاب کو، اپنے برقعے کو اچھی طرح سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے باہر نکلے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ اس سے معلوم ہو جائے، اس سے پہچانی جائے کہ یہ مومن عورتیں ہیں، اور ان عورتوں کو، مومن عورتوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، کوئی ایذا نہ دے، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ کرے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیات میں مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے. ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 7 جگہ پردے کا حکم نازل فرمایا. حجاب کا لفظ 7 جگہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے. ایسے ہی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی احادیث مبارکہ میں پردے کے اوپر بہت سختی سے احکامات نازل فرمائے ہیں اور امت کو بتلائے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں تشریف فرما تھی. اتنے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پاس تشریف لائے. تو چونکہ نابینا تھے تو صحابیہ نے، ازواج مطہرات نے، دونوں نے پردہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ یہ تو نابینا ہے، تو پردہ نہیں کیا. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً ٹوک دیا ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو
کہ پردہ کریے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ کہ یہ صحابی نابینا نہیں ہے، یعنی یہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم بھی نہیں دیکھ سکتی ہو؟ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے پر کتنی سختی سے حکم نازل فرمائے کہ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ ایک نابینا صحابی آپ کی خدمت میں آیا ہے، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا ہے، اور صحابیہ بھی یہ سوچ رہی ہے کہ یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا تو پردہ کس چیز کا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پردے کا حکم دیا۔ ایسے ہی روایات میں ملتا ہے کہ ایک صحابیہ ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جنگ میں تشریف لے گیا، جنگ میں شریک ہوا، اور اس جنگ میں وہ شہید ہو گیا، کافروں نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر ڈالا۔ جب حضرت ام خلاد کو اس کی خبر ہوئی تو تصدیق کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا ایک جمع غفیر تھا، اور اس حالت میں حاضر ہوئی ہے کہ ایک صحابی حیرت میں پڑ گئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ اتنے پردے کے ساتھ آپ کے پاس تشریف لائی ہے۔ تو صحابیہ نے یہ بات سن لی، صحابیہ کہتی ہے، صحابیہ کا جواب سننے کے قابل ہے، ہماری تمام عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اور تمام مومن عورتوں کو اس صحابیہ کا جواب سننے کے قابل ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا کہ میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے، میرے دل سے ایمان نہیں گیا، میرے دل سے حیا نہیں گئی ہے، یعنی پردہ جو ہے یہ حیا کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے ایمان اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام مومن عورتوں سے، اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے پردہ کر کے دکھلایا ہے، صحابیہ نے پردہ کر کے دکھلایا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج کے ہمارے ماحول میں ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، اور اگر پردہ کر رہی ہے تو اس میں بھی زیب و زینت اختیار کرتی ہے، فیشن کے طور پر پردے کو استعمال کرتی ہے۔ پردہ نام ہے اپنے آپ کو چھپانے کا، تو اس لیے چاہیے کہ شریعت نے جس پردے کی تعلیم دی ہے ہم اس کو اپنائیں، اور اگر ضروری کام سے باہر نکلنا پڑے تو اپنے آپ کو چھپا کر کے باہر نکلے۔ یہ چونکہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں پردے کی اہمیت کو اجاگر کرنا، پردے کی فضیلت کو بیان کرنا اور مومن عورتوں کے سامنے ان باتوں کو لانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ 14 فروری کے دن ہمارے یہاں بھی مغربی تہذیب آ پڑی ہے، اور 14 فروری کو جو نصارہ کا، عیسائیوں کا تہوار، جو عیسائی اپنے تہوار کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں، ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں شریک ہو جاتی ہے، جانے انجانے میں ہماری بہنیں شریک ہو جاتی ہے، ہماری مسلم بہنیں شریک ہو جاتی ہے۔
لیکن اس کو اس کی حقیقت کا معلوم نہیں ہے کہ 14 فروری کیا بلا ہے. اور اس 14 فروری کو لوگ نام دیتے ہیں یوم محبت کا، اس 14 فروری کو لوگ نام دیتے ہیں یوم عاشقی کا. اسلام کے اندر محبت کرنے کے لیے کوئی ایک دن خاص نہیں ہے. اگر آپ کو محبت کرنی ہے تو آپ اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے نبی سے اور اپنے اللہ سے محبت کیجیے. غیر محرم اور نامحرم عورتوں سے محبتیں کرنا، ان سے گپ شپ کرنا، فون پر بات چیت کرنا، ان سے چیٹ کرنا اور ان سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا اور ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام کے اندر بالکل حرام اور ناجائز ہے. ویلنٹائن ڈے کا دوسرا نام بربادی ہے. ویلنٹائن ڈے اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ویلنٹائن ڈے منانا عذاب خداوندی کو دعوت دینا ہے. جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، کہ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. ویلنٹائن ڈے صرف بے غیرت لوگ مناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت فافعل ما شئت، کہ جب حیا چلی جاتی ہے، حیا باقی نہیں رہتی ہے، تو پھر جو جی میں آئے کرتا پھر. ہاں، ویلنٹائن ڈے یہ پیار و محبت کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والا تہوار ہے. یہ اہل یورپ کا تہوار ہے. مسلمان اس میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے کہ جیسے ہی ہمارا بچہ، ہماری بچی نوجوان ہو جائے تو پہلا کام والدین کا یہ ہے کہ اس کا نکاح کرا دیا جائے. اور نوجوان بھی یہ سوچے کہ اگر اس کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ گپ شپ کرے، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ پھنٹر بازی کرے، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ گھومے پھرے اور گرل فرینڈ بنا کر کے اس کے ساتھ بدکاری کرتا پھرے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے پاس پیغام نکاح بھیجے، نکاح کا پیغام بھیجے اور اس کے نکاح میں لے کر کے اپنے عقد میں لائے اور جی بھر کر کے پھر اس سے محبت کرے. اور والدین کو چاہیے کہ اگر ہمارے بیٹا بیٹی کو کوئی لڑکا یا ہمارے لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے تو دل بڑا کر کے ان کی مرضی کے مطابق ان کی شادی کرا دے، لیکن شادی کرا دے. اس سے تو بہتر ہے کہ وہ ناجائز کام میں ملوث ہو اور پھر ہمیں بھی اس کا گناہ ملے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اسلام کی تعلیم پر عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم پر چلائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو دینی تعلیم کے اندر ڈالیں. جیسے ہم اور کاموں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، ایسے ہی کوئی ایک خاص وقت مقرر کریں کہ ہمیں دینی تعلیم سیکھنی ہے، اپنے بچوں کا جائزہ لینا ہے، کیا ہمارے بچوں کو دینی تعلیم آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو بڑا فون دیا ہے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ان کا سیل فون چیک کرے. ان کو آزاد چھوڑ کر کے
اور ان کے اوپر چھوڑ کر کے یہ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ تو بھائیوں اور بزرگوں، اسلام کے اندر پردے کی بڑی تعلیم ہے، پردہ کرنے کی بڑی تاکیدی سے حکم دیا گیا ہے، اس کے بڑے مسائل ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امہات کو، اپنے ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے گھروں میں پردے کو نافذ کرے، اپنے محلوں میں پردے کی تلقین کرے، اور مسلم بہنوں کو، مسلم عورتوں کو پردے کی فضیلت، پردے کی اہمیت کا بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو، تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات اور آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنت اور جہنم کا معائنہ کیا تو جہنم کے اندر دیکھا کہ عورتوں کی کثرت ہے۔ اس کی 4 وجہ بتلائی جاتی ہے کہ جہنم کے اندر عورتیں کیوں کثرت سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ عورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا ماننے کا مادہ کم ہوتا ہے۔ دوسری وجہ بتائی گئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ بہت کم ہے۔ تیسری وجہ بتائی گئی ہے کہ عورت اپنے خاوند کی نافرمانی بہت کرتی ہے، فرما برداری اپنے خاوند کی نہیں کرتی۔ اور چوتھی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی چوتھی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو بنا و سنگار کے ساتھ اس کو باہر نکلنے کا جذبہ اس کے اندر بہت ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم نظر دوڑائیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے کلچر کے اندر، اپنے شہروں میں، اپنی مارکیٹ میں، کیا ہماری مسلم بہنیں، ہماری مسلم عورتیں بازاروں کے اندر اپنے حسن کا نظارہ پیش نہیں کر رہی ہے تو اور کیا کر رہی ہے؟ تو بھائیوں، کہنے کی باتیں تو بہت ہیں، اس لیے لیکن وقت کم ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان باتوں پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرے۔ قرآن جو بتلاتا ہے، قرآن جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان کو مانے، اور جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان سے ہم رکے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔